السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی پڑنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دلوں کا زنگ دور کرنے اور جلا بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت۔ برے خیالات، گندے جذبات، بغض و کینہ اور گناہ و خطا سے دل پر ایک طرح کا میل اور سیاہی آ جاتی ہے۔ اس کو دل کا زنگ کہا جاتا ہے۔ اس زنگ اور غبار کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی ہیں: موت کی کثرت سے یاد اور تلاوت قرآن۔ کثرت سے موت کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شعور کے ساتھ ہر وقت یہ بات اپنے سامنے رکھے کہ زندگی کی یہ مہلت بہرحال ایک دن ختم ہونا ہے۔ یہ مہلت ایک ہی بار ملتی ہے، دوبارہ پھر عمل کرنے کے لیے کبھی مہلت نہ ملے گی۔ اس لیے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کی کمائی میں صرف ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کو پابندی سے برابر پڑھتا رہے، صحیح پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کی تعلیمات اور آیات پر غور و فکر کرے، یکسوئی، اخلاص اور کوشش کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرے، اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دے، اس کی اشاعت کرے اور خدا کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب و روز قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرو، اس کی اشاعت کرو اور اچھے انداز میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو اور ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس میں غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور جلد بازی کر کے اس کے ذریعے دنیا کا صلہ مت چاہنا، خدا کی خوشنودی ہی کے لیے اس کی تلاوت کرنا کہ آخرت میں اس کا صلہ لازمی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر پابندی سے کرتے رہنا، اس کے ذریعے آسمان والوں میں تمہارا ذکر اور چرچا ہوگا اور یہ عمل زندگی کی تاریکیوں میں تمہیں روشنی بخشے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔